بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے رمضان، قرآن اور تقوی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الدخان میں فرماتا ہے ورس نمبر 1 2 3 حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کون سا مہینہ ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور جس میں ہم یہ عبادت کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو روزہ جو ہے یہ رمضان میں جو روزہ رکھنے کا کانسیپٹ ہے بالکل صحیح ہے، لیکن عربوں میں کبھی روزہ ایسے تھا نہیں۔ مکی دور میں وہ روزہ نہیں جانتے تھے۔ اہل کتاب کے وہاں روزہ تھا مگر مکہ میں نہیں تھا، مگر ان کے وہاں سوم ورڈ تھا۔ سوم کے معنی ہوتے ہیں ٹریننگ۔ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ کس طرح سے اس کو ہم سمجھیں۔ اب دیکھیے، پہلے ہم تو اس کی فرض کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ اللہ نے تمام فرائض کو اپنی کتاب میں کس طرح سے رکھا ہے۔ جیسے اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ یعنی شہادہ، اس کے بارے میں تو ہر پیغمبر کی یہ ایک ہی تعلیم تھی کہ اللہ ایک ہے، تو اور اس کتاب میں بھی آپ کو جگہ جگہ ملے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے صلاح یعنی نماز، اس کو قائم کرنے کے لیے تقریباً ہر دوسرے صفحے میں اس کے بارے میں احکام ہے کہ نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے زکوٰۃ کا کافی دیا گیا ہے امپورٹنس، اور حج جو ہے کم از کم 4 سے 5 مرتبہ اس کا بھی ذکر ہے۔ مگر روزہ ایک ایسا فرض ہے، اللہ نے اس کو سینٹر میں بھی رکھا ہے۔ 5 پلرز آف اسلام میں یہ سینٹر میں آتا ہے، شہادہ، صلاح، اس کے بعد روزہ، دین آتا ہے زکوٰۃ اور حج۔ تو اس کو جس طرح سے اللہ نے سینٹر میں رکھا ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ نے اپنی کتاب میں بھی اس کو اتنی خوبصورت طریقے سے رکھا ہے کہ آپ کو یہ تمام آیت جو ہے اسی ایک رکوع میں مل جاتی ہیں سورۃ البقرہ میں، اور یہاں پہ جتنے احکام ہیں بس یہ ایک رکوع پورا رمضان کے تعلق سے ہے کہ آپ کیسے سفر میں کیسے روزے رکھیں، بیمار ہوں تو کیا کریں، اور پھر نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں آگے بتاتا کہ جب دعا مانگنے والے لوگ اٹھتے ہیں اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، تو وہ آیت ہے یعنی پورا ایک ہی رکوع میں اللہ نے اپنے اس فرض کے بارے میں بتا دیا ہے، کہیں دوسری جگہ نہیں آتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے اجر کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل نہیں بتایا کہ اس کا اجر کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے، فرشتوں سے حکم دیا فرشتوں کو تم لکھ لو کہ میرا بندہ یا بندی جو میرے عبد ہیں وہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تم لکھ لو کہ انہوں نے روزے رکھے، اس کا اجر میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ اب آپ سوچیے کہ جو بو آتی ہے نا جب ہم روزے رکھتے ہیں، تو ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ ہم ہر روز تو اپنے پیٹ کا خیال رکھتے نہیں ہیں، اور جس کے پاس جتنا ہے جیسا ہے وہ پیمپر کرتا رہتا اپنے ٹیسٹ کو بھی اور اپنے پیٹ کو بھی، لیکن روزہ کیا کرتا ہے، وہ بریک لگاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے کوئی بو سی آتی ہے پیٹ میں کہ تھوڑا دیر آپ نہ کھائیں پئیں تو ایک ہاضمے کو آرام ملتا ہے، وہ اپنا کلیننگ پروسیس یا جو بھی ہے پروسیس وہ شروع کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے منہ میں ایک بو آتی ہے۔ اس بو کو ہم دیکھیں کتنی ناگواری سے محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہے وہ میرے نزدیک ایک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے ایک حدیث دونوں، ایک آپ کے حدیث کا مفہوم ہے کچھ اس طرح سے ہے، اور ان کے راوی جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ اہل بیت میں سے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہہ رہے تھے کہ قد ازل لکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ جو سائفگن ہونے والا ہے. They were becoming events cast their shadows before. تو شہر مبارک، یہ بہت مبارک مہینہ ہے، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے. تو اس کے روزہ رکھنا، دن میں اس کا روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات میں قیام جس کو اللہ نے تم پر کھلا رکھا ہے، یعنی جو اپنی استطاعت کے مطابق آپ کریں، جس کی جتنی استطاعت ہو وہ اس حساب سے کر لیں. اور پھر دوسری جگہ ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ شعبان و شہری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان و شہری یعنی شعبان میرا مہینہ ہے، شہری میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، رمضان کون سا مہینہ ہے؟ اللہ کا. اب شہر و رمضان میں جب ہم کہتے ہیں یا رمضان کا مہینہ تو ہمیں کیا خیال آتا ہے کہ روزہ ہے، گرمی ہے، یعنی اب یہ سیزن کون سا آ رہا ہے؟ گرمی. تو اس میں ہمیں کون سے فروٹس ملنے ہیں، تو ہماری جو ویرائٹیز وہ کیا بنیں گی، یا پھر اس گرمی کے حساب سے ہمارا کیا تیاری ہونا. تو ہماری جو مینیو ہوتے ہیں افطار کے، سحری کے، وہ ساری چیز ہمارے دماغ میں آتی ہے، فریج بھر دینا ہے، یہ سب کرنا، چاہے لاک ڈاؤن ہوا ہو یا نہ ہوا، لیکن وی آل وانٹ ٹو کیسے بیسٹ طریقے سے ہم کر سکیں. ٹھیک. تو رمضان از منتھ آف فاسٹنگ ناٹ فیسٹنگ. ابھی ہو سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑے سے اونچ نیچ ہو جائے، ورنہ زیادہ تر لوگوں کے گھر میں اس سے پہلے کیا رہتا تھا؟ رمضان کے بارے میں سموسا، اسپرنگ رولز اینڈ سارے قسم کے مشروبات اور بہت ساری نعمتیں اور پتہ نہیں کیا کیا، ایسا ہوتا ہے کہ بس آج روزہ رکھا نہیں، کتنا سارا کھا لینا ہے. اینی ویز اب ہم آتے ہیں جو میں نے آپ سے کہا تھا سیام، یعنی اس کو سوم یعنی ٹریننگ کہتے ہیں. اب ٹریننگ جو ہے یہ عربوں کے وہاں تھا. تو یہ عرب کس کو ٹریننگ کرتے تھے؟ یہ عرب جو ہے اپنے گھوڑوں کی ٹریننگ کرتے تھے، تو اس کو وہ نام دیتے تھے سیام کا، کہ اگر عرب کے گھوڑے جو ہے نا ان کو ٹریننگ کر رہے ہیں. اور وہ ٹرین کیوں کرتے تھے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عرب جو وہ ہے، اس کی جغرافی کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ڈیزرٹ تھا، ایک دم ریگستان. آج کا مکہ مدینہ کو نہ دھیان میں لائیں، جب یہ نازل ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت کے اس کو رکھیں آپ. تو اس وقت جو تھا ان لوگ کے پاس مینس آف ٹرانسپورٹیشن کیا ہوتے تھے؟ یہی اونٹ اور گھوڑے. لیکن اونٹ پہ وہ سامان لاد کے وہ بولتے تھے کہ ریگستان کا وہ جہاز ہے، تو اس پہ تو آپ زیادہ فاسٹ طریقے سے نہیں کام کر سکتے. اور گھوڑے جو ہیں وہ بہت فاسٹ کیا کرتے ہیں؟ چلتے تھے. تو وہ زیادہ تر وہ کس کے لیے استعمال کرتے تھے؟ جنگوں کے لیے یا لوٹ مار کے لیے. تو وہ اپنے گھوڑوں کو کیا کرتے تھے کہ دھوپ میں اپنے منہ پہ ڈھاٹا باندھ لیتے تھے، اور دھوپ میں اور جہاں ہوا چل رہی ہے تو اس رخ پہ اس گھوڑے کا منہ رکھتے تھے تاکہ وہ ٹرین ہو جائے، تاکہ وہ جب زور کی ہوا چل رہی ہو اور اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ گرمی اور وہ اس قدر کی وہ جو ہوا جب چل رہی ہے نا، تو اس میں ریگستان کی جب ہوا چلتی ہے تو اس میں نا باریک باریک ذرے ہوتے ہیں، تو بڑی چبھنے والی ہوتی ہے، ایک شارپنس اس کے اندر ہوتا ہے. تو وہ ٹرین کرتے ہیں تاکہ ان کا گھوڑا جو ہے اس کا عادی ہو جائے، اور جب ہم نے لوٹ مار کرنی ہے تو وہ فوراً سے رزلٹ اچھا پروڈیوس کرے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹریننگ. تو یہ آپ اس کو اگر صحیح معنوں میں دیکھیں تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا روزہ بھی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو سیام یعنی کہ صوم، روزہ. ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے. تو کیسے ٹریننگ ہے ہماری؟ اسپریچولی کیا ٹریننگ ہے یا فزیکلی کیا ٹریننگ ہے؟ چلیے ہم دیکھتے ہیں. ہمارا جسم، ہمارے ہیومن باڈی دو چیزوں پر مشتمل ہے، دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. جسم یعنی جو ہمارا فزیکل اپیئرنس ہے، جو ہماری باڈی ہے، اس کی ساری ضرورت، اس کی ساری چیزیں جو ہم برتتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کی غذا، پانی، غلہ اور نا اوڑھنا بچھونا اور مینس آف ٹرانسپورٹیشن، یہاں تک کہ کمیونیکیشن، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ اسی زمین سے. ٹھیک. یہ ہمارا فزیکل جو اپیئرنس ہے، یعنی ہماری باڈی ہے، اس کی ضرورت کی بات کر رہی ہوں. لیکن اسی طرح سے جو ہمارا اسپریچول ہے، یعنی ہمارا جو روح ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس روح کی غذا کیا ہے؟ اس غذا پر غور کرنے سے پہلے آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنے پس منظر میں جائیے، آپ اپنی روح کو پہچانیے کہ ہماری روح کا اصل وجود کیسے آیا تھا. اس کا وجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اس نے آدم کو بنا لیا
تب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں، یعنی اپنی روح ہی کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو اس روح کو جب میں پھونک دوں تو تم سجدہ، تمام فرشتے اس کو کیا کرنا، سجدے میں گر جانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وہ جو اس نے پتلے میں جو پھونکا تھا وہ کہیں سے کوئی چیز لا کے، وہ کیا کہتا ہے، روح ہی، میں نے اپنی روح کو پھونکا۔ تو یہ روح جو ہے یہ روح جو ہے یہ نورانی بھی ہے، اور یہ روح جو ہے ربانی بھی ہے۔ تو اس کی غذا جو ہے وہ نورانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کا دوسرا نام کیا ہے؟ وہ فرقان ہے، وہ نور ہے۔ تو ہماری جو غذا ہے، وہ جو اسپرچول غذا ہے، جو ہماری روح کو ضرورت ہے، وہ کہاں سے پوری ہوگی؟ وہ آسمانی ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں بھی فرماتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جب وہ بھیجتے ہیں دنیا میں، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا جب تک میری ہدایت آئے گی، اور تم میں سے جو میری ہدایت کو لے لے گا، یعنی اسے پکڑ لے گا، اپنے عمل میں لائے گا، تو اس کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ تو یعنی یہ جو روح کی غذا ہے، اس کا اہتمام ہر وقت کے دور میں کیا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آئی تو انہوں نے فائنل یہ میسج دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آسمانی اور نورانی جو کتاب ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اللہ نے کیا کہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جو حدیث سے پتہ چلتا ہے میرے روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں 2 دور کروائے گئے تھے، یعنی 2 دور جبرائیل امین نے آ کے کروائے تھے، اور وہ جب 2 دور کرواتے ہیں یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے، یعنی جبرائیل امین خود جب قرأت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہوتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کر رہے ہوتے تو جبرائیل امین سن رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کو صحابہ کرام کے پاس لے تو جو حافظ ہوتے تھے، جو حفاظ ہوتے تھے، ان کے سینوں میں محفوظ رہتا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے دور میں یہ مصحف کی شکل میں بننا شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے وہ الگ الگ تھا، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ ہماری جو ضرورت کی چیز ہے اس کا اللہ نے کس قدر خیال رکھا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے یہاں پہ کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری ٹریننگ دے رہا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی باڈی کو اتنا 11 مہینہ جو سجانے سنوارنے میں لگائے رہتے ہیں تو اس سے نکل آئے۔ اب آپ دیکھتے ہیں جیسے پولیس ہوتی ہے، جیسے ملٹری ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ کیسی ہوتی ہے، وہ تاکہ وہ اپنے جاب کو اچھے سے کریں، ان کی ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، اس میں وہ انرول ہوتے ہیں، تب جا کے ان کو اپنے قابلیت کے حساب سے پوزیشنز ملتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عام یہ ٹریننگ کا معاملہ رکھا ہوا ہے کہ ہر مومن، ہر مسلمان اس میں 1 مہینے میں وہ اپنی اسپریچول ٹریننگ حاصل کرے، تاکہ وہ کیا کرے، وہ قرآن کو سمجھے، اس کی روح کو وہ مضبوط کرے، اور جو مقصد انسان کو بھیجنے کا تھا وہ مقصد کو وہ حاصل کرے۔ اب جب دیکھیے روزے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے پورے مشق کرائی جاتی ہیں، آپ کو جسم ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں پورا دن منہ بند رہتا ہے، پھر ایک مخصوص ٹائم پہ یعنی غروب سورج جب ہو جاتا ہے، تب غروب آفتاب ہوتا ہے، تب آپ کیا کرتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں، تو اس وقت کے جسم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور رات میں جب ہے ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا دل بھی لگتا ہے اور ہم قرآن کو بہتر طور سے سمجھتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی سے بھی آپ پوچھیں تو کہتے ہیں نا، یہ عام بات سننے میں آتی ہے کہ یار جتنا قرآن ہم رمضان میں پڑھ لیتے ہیں ایسے عام دنوں میں نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے سسٹم کو الٹ دیتا ہے تاکہ آپ بہت قریب آ جائیں، آپ کی روح کے لیے آسانی ہو، آسانی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ملنے لگ جائیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 11 مہینے جو ہماری روح جو نگلیکٹ ہوتی ہے نا، وہ نگلیکٹ ہوئی ہوتی ہے، اور ہم 11 مہینے کیا پورے سال ہے نا، پوری زندگی جو ہے وہ صرف جسم کے لیے، اس کی آرام، اس کی لگژری، اس کی آسائش، اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، بس اسی میں رہ جاتے ہیں۔ تو یہ 1 مہینہ ہمارے لیے اللہ نے اس کو خیال کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے نا کہ جس طرح سے یہ غذا ہے، اب آپ دیکھیں لاک ڈاؤن ہے تو آپ کو اچھے سے پتہ ہے نا، لاک ڈاؤن تو ہے لیکن ہم نے اپنے سٹاک کتنا بھی بھر لیں، ہمیں جانا تو پڑتا ہے، تو ہم جا کے پتہ کرتے ہیں نا کہ کون سی گروسری میں کہاں کون سی شاپ کھلی ہے اور کیسے کھلی ہے اور ٹائمنگز کیا، اور پھر ہم لاتے ہیں۔
صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نازل کرنے کے لیے کیسے اہتمام فرمایا، اس غذا کو یعنی روح کی غذا کے لیے. تو آپ جو ہے اس کو اگر غور کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ نے اس قدر اہتمام کیا انسانیت کے لیے، اس کے خیر کے لیے. آپ اس عظیم کتاب کو اتارنے کے لیے تھوڑی سی بات میں بتانا چاہوں گی. آپ ذرا سا فکر کریں گے، غور کریں گے تو آپ کی اس کی عظمت کا آپ کو احساس ہوگا. جو فرشتہ اس کتاب کو اوپر سے لے کر آیا، اس فرشتہ جو ہے وہ فرشتوں کا سردار جبرائیل امین ہے. ان کا نام کیا ہے؟ جبرائیل امین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. ان کا یہ مقام ہے، اور ان کو اللہ نے ذمہ داری تھی کہ قرآن جو ہے وہ لانے کے والے پیغمبر وہ تھے. یعنی اوپر سے جو ملائکہ جو تھے، ملائک والے جو پیغمبر تھے وہ کون تھے؟ جبرائیل امین تھے. تو اوپر سے لانے کا کام جبرائیل امین جو فرشتوں کا سردار. اس کے بعد جس کے اوپر اترا ہے وہ کون ہے؟ صادق المصدوق کے قلب پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ خیر امت ہیں اور خاتم النبیین ہیں. ٹھیک، ان کے قلب مبارک پر یہ کتاب اتری. اور جس مہینے میں اتارا گیا اس مہینے کو اللہ کیا کہتا ہے؟ شہری، یہ میرا مہینہ ہے. اور جس رات کو اللہ نے اتارا وہ رات کو اللہ کیا کہتا ہے؟ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر. اور ہم لیلۃ القدر کیوں جانتے ہیں؟ کہ 1000 سال سے بہتر ہے وہ رات. وہ رات اللہ بولتے ہیں نا، اللہ ہم کو خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے جو ہم اس رات کو پالیں انشاءاللہ. اس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس شہر میں اس کو اتارا اس کو کہا ہے ام القریٰ، یعنی تمام شہروں کا وہ سردار ہے. کتنا اہتمام کیا ہے آپ کی روح کی غذا کے لیے. آپ کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے اللہ نے. اور آپ کا ڈائریکٹ کوئی رشتہ اگر اللہ سے ہے تو وہ اس قرآن کے ذریعے ہے. ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا حبل اللہ کو پکڑ لو. حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن، یعنی اللہ کی رسی کو. رسی کون سی؟ یہ قرآن، جس کا ایک سرا اگر آپ کے ہاتھ میں تو دوسرا سرا اوپر اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ اس سے قریب آئیے، آپ اس کے پاس آئیے، آپ اس کے حق ادا کرنے والے بنیے. دیکھیے آج کل کا جو زمانہ ہے، آپ کو میں بتا دوں، یہ لاک ڈاؤن جتنا بھی ہوا ہے، لیکن آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں، اگر یہ موبائل نہ ہوتا، یہ انٹرنیٹ نہ ہوتا تو آپ اتنے آرام سے بیٹھ سکتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. سوچئے گا، غور کریے گا. تو جو آپ کا جو ڈیوائس ہے نا موبائل، اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی. اس میں اگر وہ سم نہ ہو یا اس میں وہ انٹرنیٹ کنیکشن نہ ہو تو وہ ڈیوائس کسی کام کا ہے آپ کے؟ بالکل کام کا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نہ انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں، کارڈ مطلب اس کے اندر وہ ہے نہیں تو آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ ڈیوائس آپ کی کس کام کا ہے بتائیں؟ کسی کام کا نہیں. اسی طرح سے آپ کا جو جسم ہے، اس کے اندر جو ایک آرگن ہے جس کو کنگ آف آل آرگن کہتے ہیں، یعنی دل. اس دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے اور اللہ سے آپ کا رابطہ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں، یا یوز لیس، آپ کسی قابل نہیں ہیں. تو اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹڈ رکھیں. اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ ہو، دل میں اس کی کتاب کی محبت ہو. کیونکہ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا جو سب سے آسان، سب سے خوبصورت اور سب سے جامع طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کی کتاب کے پاس آ جائیں بس. اب ہم دیکھتے کہ ہمارا رویہ اتنی عظمتوں والی کتاب کا جو بھی میں نے آپ کو بتایا، اس کا رویہ ہمارے ساتھ، مطلب ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. جو مرد حضرات ہیں، آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو تراویح کو بھول جائیے، لیکن اس سے پہلے جو تھا تو میں اکثر سنتی تھی کہ اکثر مرد حضرات کہتے تھے ہم یہ مسجد میں نہیں پڑھتے، ہم وہ مسجد میں پڑھتے ہیں، کیونکہ 20 منٹ میں فلیٹ وی آر ڈن اور ہمارا ایک جز ہو جاتا ہے. کہیں پہ میں نے سنا کہ وہ 6 دن میں قرآن کو ختم کر لیتے ہیں. وہ 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کے سوا کچھ نہیں آتا، اور اٹھک بیٹھک کر کے 1.5 گھنٹے میں ڈن. کیونکہ کہیں پہ 10 دن میں ختم ہو جاتی ہیں. تو کیا اس کے لیے نازل کیا گیا تھا کہ آپ نے اٹھک بیٹھک کر کے ختم کر کے پھر بعد میں گپے لگانے؟ اس لیے تو یہ قرآن نہیں اترا تھا. تو ہم جو ہے
اگر ہم یہ غور کریں کہ اللہ کو مطلوب کیا ہے کہ آپ زاہد بن جائیں، آپ متقی بن جائیں، آپ پرہیزگار بن جائیں، آپ صابر بن جائیں، آپ شاکر بن جائیں، یعنی کہ شکر گزار بندے بن جائیں، تو یہ سارا کچھ آپ بنیں گے کیسے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ٹرم دنیاوی اعتبار سے نہیں میں بات کر رہی ہوں، آخرت کے اعتبار سے اللہ کو کیا مطلوب ہے، اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں کیا بتایا ہے، تو آپ بنیں گے کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کو اس قرآن، اس کتاب سے مضبوط رشتہ بنانے کے لیے اس سے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو دوستی کرنی ہوگی، اور یہ دوستی نا ون وے ہوتی ہے۔ اگر جب تک آپ زمین کی اس پیٹھ پر موجود ہیں اور اس سے دوستی کرتے جائیں تو آپ کو لگے گا نا کہ آپ ہی پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب تو مجھے کچھ نہیں کرتی، حالانکہ کتاب ہے نا ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے، یہ تو آپ کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے۔ ادروائز ایسے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے اب ہم پڑھے بس رکھ دیے، اتنا پڑھے، ہر لفظ پہ 10 نیکی ہے۔ آپ تو 10 پہ ہی ختم ہو گئے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں بہت کچھ دے دوں گا، لیکن ہم تو 10 میں ہی بڑے خوش ہیں، اور اس 10 کو بھی ڈھنگ سے نہیں لے رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ کیا کریں، اس سے کنیکشن بنائیے، اس سے محبت کریں، اور اس کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا کہ قرآن کیا ہے کہ آپ جب نماز میں پڑھ رہے ہیں یا آپ اپنا بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، یا آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، قرآن کتنا پڑھنا چاہیے یہ بتائیے، ایک انسان پہ قرآن کتنا پڑھنا چاہیے؟ اگر میں پوچھوں تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہماری مصروفیت بہت ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ زمانہ ہے، جب اللہ کہتا ہے نا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یعنی تمام انسان خسارے میں ہے، الا الذین، پھر آگے وہ ورس جاتی ہے۔ تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ زمانے میں کچھ بڑی مصروف قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ بہت بھی مصروفیت والا زمانہ ہوگا، تو اس وقت وہ بیچارے کیا کر رہے ہوں گے؟ کیا اللہ کو ہی نہیں پتا تھا؟ تو اللہ نے تو کوئی ایسی آیت نازل نہیں کی کہ مصروفیت کے وقت کیا کرنا ہے۔ تو خدا کے لیے آپ اپنی مصروفیت جو ہے نا، یہ تو اچھا ہوا، دیکھیے بولتے ہیں نا مکرہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ایک پلان وہ آپ سب لوگ کرتے ہیں، اور ایک پلان کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اللہ سب سے بیسٹ پلانر ہے۔ یہ لاک ڈاؤن میں کورونا نے اتنا تو سمجھا دیا کہ سارے لوگوں کی مصروفیت کتنی ببل جیسی تھی، کتنی بیکار سی تھی۔ اب سب آپ بیٹھ گئے، دنیا کا کچھ بگڑا کیا؟ بلکہ انفیکٹ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ کافی ٹیمپریچر کم ہو گیا، انوائرمنٹ کافی ریلیکس ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان نیسیسری کی جو دوڑ دھوپ ہو رہی تھی سب بند ہو گئی ہے، انسان اپنی جامے میں آ گیا ہے، اور بولتے ہیں نا پیڑ پودے تھوڑا مسکرانے لگے ہیں، سمجھنے لگے ہیں۔ تو اگر انسان یہ اپنی بیکار کی مصروفیت کو ابھی سے اب خود ختم کرے اور اپنا وقت نکالے اس کتاب کے پاس آنے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ نا بہت کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کہ ہم جب یہ دعوت ہم کرتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ سے بڑی ہمیں محبت ہے، ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو یہ کون سی محبت ہے کہ جو اس کی کتاب کے پاس آنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرا رنگ اختیار کرو، تو آپ اس کے رنگ میں رنگیں گی کیسے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کتاب کہتی کیا ہے؟ تو آئیے عہد کریں کہ اس رمضان میں ہم اپنی روح کی غذا قرآن سے غافل نہیں ہوں گے، اس کو سمجھنے، سننے، عمل کرنے کے لیے جو بھی ہوگا ہم وہ کریں گے۔ جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اس کو کتنا پڑھیں، یہ میں آپ سے اس لیے سوال کر رہی تھی کہ آپ خود جواب دیجئے کہ آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے۔ اب آپ کو میں بتا دوں، دیکھیے ایک عالم دین ہے، ان کے نزدیک تو وہ یہ کہتے ہیں کور ٹو کور، یعنی مصحف کور ٹو کور جو ہے ہر مہینے ختم ہونا چاہیے۔ ان کے حساب سے 12 مہینے میں 12 قرآن۔ اب میں اگر یہ بات کہہ دوں تو بڑی مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، لیکن جو میں ایک دوسرا ایکسٹریم میں ہے جو بہت سب سے بہت کم میں کم گنجائش انہوں نے رکھی کہ آپ کو زیادہ بوجھ نہیں پڑے، وہ یہ کہتے ہیں کم از کم سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم ہونا چاہیے۔ اب آپ دونوں جو حصہ ہے آپ نے رمضان میں ڈال دیا کہ چلو ہم تو ہوشیار بندے ہیں، ہم نے ایسے کر لیا، تو آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسے نہیں سمجھ رہا ہے؟ تو کتنے دن، چند دن کی زندگی ہے، پھر آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ قرآن جو ہے نا وہ آپ کو ایسے چھوڑے گا نہیں، آپ لکھ لیجئے کہیں بات، یہ قرآن اپنا حق لے کے رہے گا۔ میں نے کہا نا اس کی دوستی نبھائیے، جب تک آپ زمین کی پیٹھ پہ ہیں آپ اس سے دوستی کریے، جس دن آپ زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے تب کیا ہوگا؟ تب ہی آپ سے دوستی نبھائے گا۔ ہر انسان جو مر کے اپنی قبر میں اس کو سونا ہے کہ نہیں سونا ہے، اس وقت یہ آپ کا ساتھی بن کے آئے گا، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ نے اس کے ساتھ یہاں پہ اور جتنی محبت سے اور جتنے اخلاص سے آپ نے اس کی دوستی نبھائی تھی، اتنا ہی مخلص دوست آپ اس کو اپنے قبر کے اندھیرے میں اس گڑھے میں پائیں گے۔
جہاں کوئی نہیں ہوتا، تو اس سے دوستی کریے. آج آپ کے پاس وقت ہے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ سال میں 2 بار کم از کم، اور رمضان میں آپ ایک تراویح میں ختم کریں. ایک آپ بہت اچھے سے کوئی بھی آپ تفسیر لے لیں، تفہیم لے لیں، جو آپ کو آسان لگتی ہو. جیسے تفہیم القرآن سب سے ایزی ہے، سب سے آسان ہے، آپ اس کو سنیں. اس کو نا آپ خود پڑھیے اور پڑھوائیے. تو انشاءاللہ جو ہے اللہ رب العالمین کیا کرے گا، اس کی رحمت کے دروازے کھلیں گے. اب دیکھیے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرآن کے ساتھ اس کی جو اہمیت ہے، جو اس کی فضیلت ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، میں آپ کو بالکل شوگر کوٹ نہیں کروں گی. آپ کو پتا نا شوگر از ناٹ گڈ فار ہیلتھ، رائٹ؟ تو میں شوگر کوٹ نہیں کروں گی. ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم اس کو صرف طاق میں سجانے کے لیے، چوم کے اوپر رکھنے کے لیے، اور خدا نخواستہ ہاتھ سے کبھی پھسل گیا تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بس 2.5 کلو وہ گیہوں دے دیجیے یا 2.5 کلو چاول یا جو بھی اس کے وزن کے حساب سے دے، اور ہمارا حصہ ختم، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. قرآن اس کے لیے نہیں بنا ہوا ہے. قرآن جو ہے اس کے بیونڈ کی چیزیں ہیں. اور ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فلانی قوم ایسی ہے، آر ایس ایس ایسی ہے، اور فلانے لوگ ایسے ہیں، اور آر ایس ایس کا ایجنڈا یہ ہے، بی جے پی کا ایجنڈا یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ کرو، ان کو بدنام کرو. انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے اوپر وقت برباد کرنے کا. لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی، وہ بالکل بھی اپنا وقت برباد نہیں کرتے. انہیں پتا ہے کہ آپ تو پٹی پٹائی مری مرائی قوم ہے، آپ کو کیا مارنا. ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ نا ان سے بھی بدتر ہے. وہ تو اگر کبھی کچھ کہتے ہیں تو علل اعلان کہتے ہیں، اس کو تو پتا نہیں نا بیچارے کو کہ نہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، تو وہ اپنی جہل میں کہتے ہیں بات کو. اور ہم تو اس کی قرآن کی محبت کے دعوے دار ہو کے ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یعنی دیر از نو امپورٹنٹ ان آور لائف. ہمارے پاس بہت سے اور کام ہیں، تو قرآن ان امپورٹنٹ ہے. ہمارا ایٹیٹیوڈ تو ہمیں یہی بتا رہا ہوتا ہے. دوسرا ہمارا رویہ کہ اگر ہم نے پڑھ پڑھا لیا تو سب سے پہلی بات زیادہ تر لوگوں میں کیا ہے کہ اتنی بار پڑھنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اتنی بار پڑھنے سے برکت ہوتی ہے. اور کسی کو رزق کے تعلق سے پریشانی ہے تو آپ یہ پڑھیے، آپ وہ پڑھیے. کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ نے یہ پڑھ لینا ہے. کسی کا شوہر نہیں محبت کر رہا تو آپ نے یہ کر لینا ہے. کسی کے بیٹا بیٹی نہیں ہو رہی تو آپ نے یہ کر لینا ہے. تو قرآن یہ مندر ہے کیا؟ اس کے لیے اترا ہے قرآن. اور آپ اس کتاب کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نا آپ سے نا جو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انسانیت کے فلاح کی بات کریں، تو آپ نے تو اس کتاب کے ساتھ یہ حشر کیا ہوا ہے. اور آپ بلیم لگاتے اور اس سے یہ کرنے والا، اس کا یہ ایجنڈا. ارے وہ ایجنڈا چھوڑیں، آپ کا ایجنڈا کیا ہے، میں یہ پوچھ رہی ہوں. آپ کس ایجنڈے کے تھرو، آپ کس ایجنڈے کے تحت قرآن کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں اور یہ رویہ رکھتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے. اور اس کا جواب ہم سب کو دینا پڑے گا کہ ہم نے قرآن کو کوئی ایسی کتاب سمجھ رکھا تھا کہ جس سے مسئلے مسائل حل ہوں. آیت کریمہ پڑھ لیا، اتنی بار درود پڑھ لیا، ختم، پھر کیا کرنا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ جب قرآن کو پڑھیں گے نا، جنہوں نے تھوڑا بھی غور فکر کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں 1/3 آف قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے حالات کو بتاتا ہے، کس قوم پہ کیا عذاب ہے، کیا ہے. اور ایک 1/3 جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ دہراتا ہے کہ تم میری کائنات پر غور کرو، کائنات پہ غور کرو، کائنات پہ غور کرو. کائنات پہ غور کرنے کا مومن کے پاس ٹائم ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم بڑے مصروف لوگ ہیں. ہم لوگ کیا ہیں، ہمارے پاس ہے ہی. لیکن آپ کو میں 2 مثال دوں گی جس سے آپ چونک جائیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے زمانے میں کوئی کتاب تھی؟ ان کے زمانے میں کوئی ہدایت تھی؟ اور کس گھر میں پیدا ہوئے تھے آپ بتائیے مجھے. جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ پجاریوں کے سردار، ان کے باپ جو تھے وہ بت تراش بھی تھے. ان کا بت تراشا ہوا بت بادشاہ ہے وقت، اور اس کے نا کیا بولتے ہیں نا ایلیٹ لوگ، یعنی منسٹرز لوگ، اور جو ہے نا ایلیٹ طبقہ تھا وہ پوچھتا تھا. لیکن ان کے گھر میں ابراہیم پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ غور و فکر کرتے تھے. یہ دیکھا، سورج دیکھا، چاند دیکھا، ستارے دیکھے، اور کہہ رہے یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. پھر خود کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. اور آپ قرآن پڑھیں گے تو خوبصورت دعا ہے نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ ان کی اپنی امت کے نمبر تو ہے ہی نہیں،
لیکن اللہ نے ان سے اپنا گھر بنوایا. حج کے پورے ارکان جو امت محمدی سب سے زیادہ پسند کرتی ہے وہ فرض ادا کرنے کے لیے وہ کس کے فیملی میں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. آپ صحیح کر رہے ہو. کون ہے ان کی وائف جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ وہ سوری حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے اس میں جو ہے وہ ہم یاد میں وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں. گھر کس نے بنایا؟ باپ بیٹے نے بنایا. زمزم کا پانی کیا ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنایا؟ پھر پورے جو انبیاء ہیں ان کے باپ ہیں وہ، کیونکہ وہ سارے موسیٰ ہوں کہ عیسیٰ ہو کہ محمد رسول اللہ ہوں، جو آپ بولتے ہیں یہود ہوں کہ نصارہ ہوں کہ مسلم، یہ سارے جا کے کس سے مل جاتے ہیں؟ کہتے ہیں ملت ابراہیم پہ. اور اس امت جو ہماری سب سے بڑی سیکنڈ شہادہ کے بعد جو سیکنڈ نمبر کی سب سے بڑی عبادت ہے صلاح یعنی نماز، اس میں اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھیں تو کیا آپ کی نماز ہوگی؟ بالکل نہیں. اس کا نام ہی ہے درود ابراہیمی. تو یہ پوزیشن پہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنچنے کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ کیا ہے؟ کائنات پہ غور و فکر. آپ کو میں یہ دعوت دے رہی ہوں، آپ آئیے اس دعوت کی طرف، غور و فکر کریں. جب آپ آیتوں پہ غور کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے نا میری آیتیں، تو میری آیتیں اللہ جب کہتا ہے تو اس میں دو آیت، ان دو اس کے دو معنی ہوتے ہیں. آیت قونیہ، قونیہ کے مطلب ہوتا ہے کائنات کی نشانیاں. تو یہ سورج، یہ بارش کا پانی، یہ پیڑ پودے، یہ اللہ کی سائنز ہیں جو اللہ کی معرفت ہمیں دیتی ہیں. اور ایک ہے آیت شرعیہ. شرعیہ یعنی جو قرآن میں لا، جو قرآن میں ہے وہ آپ یہ اللہ کے قریب لے کر آتی ہے. تو اللہ اس لیے کہتا ہے کہ میری آیتوں پر تم غور کرو. اسی طرح سے ایک ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں بھی آپ ڈیٹیل میں پڑھیے گا، لیکن ان کے ساتھ بھی یہ تھا کہ یہ پرشیا کے تھے یعنی ایران کے تھے، عربی نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی غور فکر کیا. ان کے فادر بھی بہت بڑے پجاری تھے اور انہوں نے غور فکر کی حق کی طلب میں، حق کی تلاش میں. میں تو جب ان کی پڑھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اتنی اس قدر قربانی دیتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنی پوزیشن چھوڑنا، اپنے آپ کو اس سخت مشقت میں ڈالنا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بے آبرو کر دینا. کیونکہ حضرت سلمان فارسی جب مدینہ میں لائے گئے تھے تو ایز این غلام لائے تھے کہ ان کے قافلے کو لوٹ لیا گیا تھا اور ان کو یہودی کے ہاتھ میں بیچا گیا تھا. اور ان کی جو آزادی کی جو پرائز تھی وہ کیا تھی؟ یہودی بہت سمارٹ تھا. اس نے کیا کہا کہ میں تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں ایسے، تم مجھے اتنے 100 درخت جو ہے لگوا کے دو جو اگلے سال پھل دیں گے، تب میں تمہیں آزاد کروں گا. یعنی یہ تو امپاسبل بات تھی. کھجور کا درخت ایسا ہوتا ہے کہ وہ 7-8 سال سے پہلے وہ پھل نہیں دیتا ہے. حضرت سلمان فارسی کی آنکھ میں آنسو تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ شرط ہے، مجھے آزادی نصیب نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت محبت سے، اس لیے وہ اہل بیت میں سے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے سلمان مجھ میں سے ہے. حضرت سلمان کو کہا کہ جب پودوں لگانے کا وقت آئے، جب پیڑ لگانے کا موسم آئے، کھجوروں کا پیڑ لگانے کا موسم آئے، تم مجھے بلانا. اور ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مل کے اتنے درخت لگائے کہ وہ اگلے سال پھل دینے لگے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت تھی اور یہ برکت تھی جو اللہ نے ان کو دی، صرف اس وجہ سے انہوں نے غور و فکر کیا تھا. تو میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں کہ آپ غور اور فکر کرنا سیکھیں. اب دیکھیے میرا تیسرا ٹاپک تھا تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کی میننگ کیا ہے؟ جو آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ اللہ کا خوف یعنی ڈر اور اس کی محبت، یہ دونوں مل کے کیا ہوتے ہیں؟ تقویٰ بنتے ہیں. تقویٰ کتنی بار آیا ہے قرآن میں آپ کو پتہ ہے؟ more than 200 times. اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنی زیادہ آپ اس کو کیوں یاد دہانی کرائی گئی ہے؟ کیونکہ یہ ذرا مشکل شے ہے. تو آپ کو بار بار اللہ ریمائنڈر دے رہا ہے تاکہ آپ پہلے جز میں پہنچے ہوں تو پھر ایک ریمائنڈر کئی بار آ چکا ہوگا، پھر سیکنڈ میں آئے تو پھر ریمائنڈر کئی بار آ چکا ہوگا. تو اس طرح سے جو یہ ہے کیا بولتے تقویٰ ہے، وہ آپ کو بار بار ریمائنڈر دیتا رہتا ہے تاکہ آپ اس سے غافل نہ ہوں. اب دیکھیں نا اس آیت میں جو تھا کہ لعلکم تتقون، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے رمضان میں روزہ رکھ تم پہ فرض کیے گئے ہیں، ایسے پہلے والی امت پہ بھی کیے گئے تھے، تاکہ تم کیا کرو، تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو. یہ کوالٹی پیدا کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے. یہ کوالٹی اتنی آسانی سے پیدا نہیں ہوتی ہے. تقوی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ آیا ہے وقا، وقی یعنی کہ بچنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا وقنا عذاب النار، اللہ تو ہمیں بچا لے عذاب النار سے. تو یہ بچنا جو ہے نا، اس کو جو ایکشن آپ کسی چیز سے بچنے کے لیے جو کام کریں گے، اس ایکشن کا نام ہے تقوی. اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں.
جیسے کوئی بہت ہی مالدار آدمی ہے، بہت رچ ہے اور بہت ہی اس کے پاس مال ہے، تو اسے خوف ہے اپنی جان کا، اپنے مال کے نقصان ہونے کا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنا سیکیورٹی رکھتا ہے. پھر اس پہ بھی اس کو بس نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، کیمرہ لگاتا ہے. ویسے بھی دروازے میں اس کے پاس ہائی کوالٹی کے لاکس وغیرہ لگے ہوئے ہیں، لیکن کیمرہ بھی رکھتا ہے تاکہ اس کو 24 گھنٹے سارے ریکارڈنگ موجود رہے، کون آیا کون گیا، اور سیکیورٹی بھی ہے. تو یہ ٹرپل لیئر ہو گیا نا، 3 لیئر ہو گیا. نہیں تو عام گھروں میں تو کیا دروازہ بند کیا ہو گیا سیکیور، لیکن یہاں پہ انہوں نے 3 لیئر رکھا ہو. تو یہ کس لیے ہے کہ بہت زیادہ مال ہے اس کے پاس، تو اسے خوف ہے کوئی لوٹ نہ لے، کوئی چرا نہ لے. ٹھیک، تو یہ جو خوف سے بچنے کا جو اس نے انتظام کیا ہے نا، سیم اسی طرح سے آپ آخرت کے تعلق سے جوڑ کے رکھیے کہ کس طرح سے آپ کو وہاں کے عذاب سے بچنا ہے. اور دوسری ایک ایگزامپل اور دینا چاہوں گی جو آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے، وہ ہے کرونا. اب کرونا وائرس سے تو ساری دنیا خوفزدہ ہے، ساری دنیا چپ چاپ شریف بن کے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. اس میں سے جو آپ کو نا وہ سیفٹی میجرز لینے کی بات کریں کہ کیپ سوشل ڈسٹینسنگ، پھر بعد میں آپ نے ہاتھ دھونا ہے، سینیٹائزر یوز کرنا ہے، تو یہ سارا پروسیس کیا ہے، اس وائرس کے خوف سے، ڈر سے پھر وہ آپ عمل کر رہے ہیں تاکہ اپنے آپ کو بچا لیں. صحیح، لیکن یہ چیز کیا ہے، سامنے ہے نا، نظر میں ہے تو سمجھ میں آ رہی بات. اب اللہ کا عذاب، اللہ کا حساب، قبر میں کیا ہوگا، سوال جواب، اور وہ سب کتنے سخت دن ہیں، یہ سب کے بارے میں کیا ہے، وہ اوجھل ہے، وہ سامنے نہیں ہے. تو اس سے بچنے کا ہم کوئی کام نہیں کرتے. تو تقویٰ کیا کرتا ہے، تقویٰ ایکچولی ہمیں اللہ کے غضب سے، ایسا کام کریں جس سے نہ اللہ ناراض ہوتا وہ نہ کریں. پھر بعد میں حساب سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ تو ہم سے کوئی سخت حساب نہ لے لینا، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہماری کتاب، یعنی دیکھیں دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے وہ لکھ رہے ہیں، تو اللہ ہماری کتاب میں ایسا کوئی ریکارڈ نہ ہو جائے جو ہم آخر والے دن میں شرمندہ ہوں. اور پھر جب سب سے پہلی بات تو جو پہلی سیڑھی جو قبر ہے، وہاں پہ ہم نے کیا جو جواب دینا ہے، جب فرشتے پوچھیں گے کہ کون تمہارا رب تھا، کون تمہارے رسول ہے، آپ کیا ہیں، کیا کر رہے تھے، جو 5 سوال جواب وہ بھی سب جو آپ یاد کر لیں، جواب دینا پڑے گا. تو کیا آپ نے کہا کہ 1 منٹ ذرا میں گوگل کھول لیتی ہوں پھر بتاتی ہوں جواب، یہ تو وہاں نہیں ہوگا نا. یہ تو جواب پتہ ہے، اور نہ ہی آپ کے نوٹس ہوں گے. کتنے لوگ کیا کہتے ہیں ہم یہ کلاس گئے، ہم وہ کلاس گئے، ہم نے قرآن کے ساتھ وقت بتایا، تو وہاں پہ بھی جو ایک سٹیپ آگے آتے ہیں تو وہ کیا وہ نوٹس میں ہی رہ جاتے ہیں. اس کو دل میں نوٹ کریے اور اس کو عمل سے تصدیق کریے، تاکہ جب وہ سوال جب پوچھیں گے نا تو آپ کا نا جسم تک نہیں جا رہا ہے، وہ تو جسم یہیں سڑ جانے والا ہے. لیکن وہاں پہ جو روح سے سوال ہوگا تو وہ روح میں جب تک وہ اترے گا نہیں وہ پیغام، آپ کی زبان پہ جواب آئے گا کیسے؟ اور پھر وہ جو حساب کتاب ہے تو لمبی سٹوری ہے. لیکن دیکھیے ایک بات میں بتا دوں، دنیا میں امیر بننا اور دنیا میں ایک بہت معزز، یعنی جیسے ہم بولتے ہیں نا وہ پولیٹیشین ہے، یہ فلانا سی ایم ہے، پی ایم ہے، یا کنگ ہے، یا جو بھی ہے، تو اس کے اتنی تام جھام ہے، وہ سب بننا تو کتنی کمپرومائزز بھی کرنی پڑتی ہے زندگی میں، اور کیا کیا پاپڑ بیل کے پھر آپ کرتے ہیں. لیکن آخرت میں، آخرت کے اعتبار سے اگر آپ کو VVIP بننا ہے تو کوئی بھی بن سکتا ہے. جب آپ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے جو سب سے پہلے مؤذن جو تھے اسلام کے، جو پہلے مؤذن ہیں کون ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مجھے اتنے پسند ہے ان کی سٹوری کی پوچھے نہیں. آپ کو پتہ ہے ان کو زمین میں جیسے ذلیل کیا گیا تھا، ایسے تپتی صحرا میں ان کو جلایا گیا تھا، مگر ان کے منہ پہ کیا ایک ہی بات ہوتی، احد 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 احد. اتنے ان کا جو دشمن تھا، جو ان کا مالک تھا، جو ان کا آقا تھا، اتنی دشمنی نبھاتا تھا. لیکن دیکھیے ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد کیا. لیکن جب فتح مکہ ہوئے تو اللہ کے گھر پہ کوئی آدمی کھڑا ہو کے جب انہوں نے آواز دی، اذان دی، اشہد لا الہ الا اللہ، آپ سوچئے کیا مقام تھا ان کا. دیکھنے میں تو حبشی ہے نا، ہم دیکھا حبشی کس کو کہتے ہیں، بلکہ ہماری نارتھ انڈیا میں تو ہم اتنے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں کہ کوئی تھوڑی سی سانولی ہوئی تو ہم کہہ رہی وہ اتنی کالی ایک دم حبشی ہے نا. تو حبشی جو ہے وہ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. لیکن نہ ان کے پاس سٹیٹس تھا، نہ شکل تھی، نہ خاندان تھا، غلام طبقے سے بلانگ کرتے تھے. لیکن اجر کے اعتبار سے ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور میرے آگے آگے میں نے آگے کس کے، بلال کے قدموں کی دھمک سن رہا ہوں. یہ مقام ہے، سبحان اللہ. اب دیکھیے پھر ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں. ٹھیک، اب اللہ کہہ رہا ہے فرما برداری کی حالت. یہ جو وانتم مسلمون ہے نا، یعنی فرما بردار بننا. تو اللہ نے کس چیز سے روکا ہے، کس چیز کو حلال کیا ہے، کس چیز کو منع کیا، یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے معلوم پڑے جب ہم قرآن سے دوستی ہی نہیں ہے، قرآن سے پہچان ہی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. تو روزہ جو ہے وہ آپ کو کیا کراتا ہے؟ یہ ریاضت کرواتا ہے، یہ مشق کرواتا ہے، یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ آپ کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے تاکہ ہم تقوی کی صفت کو ابھاریں. اسی لیے روزہ جو ہے آپ کو کیا کرتا ہے نا، پتہ ہے جو روزے کے ٹائم ہوتا ہے اس میں حلال کو بھی تو حرام ہو جاتا ہے نا. اب پانی پڑا ہوا ہے، پیاس بھلے لگی ہو پر آپ نہیں پی سکتے. ساری قسم کے مشروبات ہیں، ساری قسم کے ڈرنکس ہیں فریج میں، پر آپ نہیں پی سکتے بیکاز آپ کے پر پابندی لگی ہوئی ہے، آپ نے خود اس پابندی کو لی ہوئی ہے. اور اسی طرح سے کھانے کے سارے لوازم موجود ہیں. آپ کو بھوک لگی ہو تو بھی آپ نہیں کھا سکتے، آپ کو چند گھنٹوں کے لیے اس کے اصول کو اپنانا پڑتا ہے. یعنی جو حلال تھا وہ بھی حرام ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ کی ٹریننگ پیریڈ ہے تاکہ آپ کے اندر لعلکم تتقون، یعنی آپ کے اندر تقوی کی صفت ہو. کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ بڑا ہی خواہشوں کا مرکز ہے، وہ بدی کی طرف، برائی کی طرف بلاتا ہے اور کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ تقوی کو سمجھنے کا ایک آسان بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلافت میں لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ تقوی ہے کیا. اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. تو سارے لوگ تقوی کے بارے میں بتا رہے تھے اور وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کعب آپ بالکل خاموش ہیں، آپ ذرا بتائیے کہ کیا ہے تقوی. تو انہوں نے کہا یا یا امیر المومنین، آپ کو میں بتاؤں کہ جب آپ کسی ایسے جنگل سے گزر ہو جہاں پہ نہ راستے ہو نہ پگڈنڈی ہو، آپ اپنے آپ کو جانور سے، موذی بولتے ہیں نا وہ انسیکٹ سے، حشر المخلوقات سے اور تمام قسم کے جھاڑ جھنکاڑ سے آپ اپنے آپ کو کیسے بچتے بچاتے نکلیں گے. تو اسی طرح سے دنیا میں آپ کا جو خواہش نفس ہے اور یہ دنیا ہے، اس کی جو لذتیں ہیں، اس کا جو دھوکہ ہے، یہ سب سے آپ کو کیسے آپ کو بچا کے نکلنا ہے، وہی کام کیا ہے، وہ تقوی. تو آپ اپنے آپ کو بچا کے نکلی. دیکھیے جب آپ اس راستے پہ آئیں گے نا جہاں سے بچا کے نکلنا چاہیں گے تو تھوڑا سا ہوگا کہ آپ کے کپڑے پھٹیں گے، نوچیں گے، یا آپ کا وقت برباد ہوگا، کچھ ہوگا، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، فوکس رکھنا ہے اپنے ڈیسٹینیشن کو کہ مجھے آخر میں پہنچنا کہاں ہے، اور منزل کو انشاءاللہ پھر آپ پا لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ بہت بڑی نا بولتے نا دھوکے کا سامان ہے، متاع قلیل بھی ہے اور دھوکے کا بھی سامان ہے. تو یہاں پہ جو ہے اس کے اندر جو آپ کا جو نفس ہے وہ اکساتا رہتا ہے اس کے قریب جانے کے لیے، اس کے ڈیزائرز آتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے موزور گھوڑے کو پابند کرنا ہے اپنے حساب سے. یو ہیو ٹو کنٹرول یور اون سیلف. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اشارے سے کہہ کہ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے کی طرف لے گئے اور 3 مرتبہ فرمایا تقوی ہا ہنا، تقوی ہا ہنا، تقوی ہا ہنا. یعنی تقوی یہاں ہے، وہ زبان پہ نہیں ہوتا ہے تقوی، وہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے، پھر وہ آپ کے عمل میں آئے گا. اب دیکھیے نا سورۃ طلاق جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ورس نمبر 2 اور 3 ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں، آپ بعد میں پرسنلی بھی پڑھیے گا. 2 اور 3 ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. اب آپ سوچئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دم ڈائریکٹلی آپ سے کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا تو اللہ اس کے سارے کام کو، مشکلات کو آسان کر دے گا. آپ کو صرف تو رزق، دیکھیے اس دنیا میں آج جتنی چلت پھرت ہے رزق کے تعلق سے ہے کہ کیسے میں دنیا بنا لوں، کیسے میں وہ کر لوں. تو یہ رزق جو ہے اللہ نے آپ پہ لکھ دیا ہے، آپ کی مطلب پیدائش سے لے کے قبر تک جتنا رزق. اچھا رزق جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، پیسے مال نہیں ہوتے ہیں، اس میں اولاد بھی ہوتی ہے، آپ کی تعلیم بھی ہوتی ہے، آپ کے رشتے بھی ہوتے ہیں، آپ کے اپس اینڈ ڈاؤنز بھی ہوتے ہیں، آپ کے ایموشنز بھی ہوتے ہیں، آپ کے ہر قسم کے تعلق، سارا کچھ آپ کے رزق میں آتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے وہ لکھ دیا ہے، تو وہ آپ کو تو دے کے رہے گا. اور جو اس پہ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ اور اس کے لیے آسانی فرماتا ہے.
تو آپ جو مشکلات سے نکلنے کا جو کیا کرے گا اللہ آپ کو نکال دے گا، آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ دنیا جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کی ہے، آپ کے لیے پیدا کی ہے، ہمارے لیے پیدا کی ہے. ٹھیک، ہم اس کے لیے نہیں بنے ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھے گا. دنیا برتنے کی چیز ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں بنے ہیں. جیسے یہ موبائل ہے، جیسے آپ کا پرس ہے، جیسے آپ کا پین ہے، یہ آپ کے استعمال کے لیے بنا ہے، آپ اس کے لیے نہیں بنے ہیں. اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو بنایا، کیا جن اور انس کو صرف بنایا اس لیے ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. یہ ہے آپ کا کام. اور اسی کو اقبال نے اتنا خوب کہا ہے کہ کافر کی پہچان آفاق میں گم، مومن کی پہچان گم اس میں آفاق. تو آپ آفاق میں اس کی چلت پھرت میں اس کے نا اس میں مت گم ہو جائیے. آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے، یہ پوری یونیورس، یہ کائنات آپ کے اندر سما جائے اور اس کو لے کے پھر آپ اپنے رب کے آگے کھڑے ہوں، اور جب اس کا آپ عبادت کریں، اور جب آپ رکوع کریں، اور جب آپ سجدے کریں، اور جب آپ اس کی عظمت سے آپ جب جھکیں گے اور پھر آپ دعا مانگیں گے، تو آپ سوچیے وہ لذت اور وہ معاملہ کہاں پہنچا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور یہاں کی زندگی اور یہ دنیا بہت ہی متاع قلیل ہے. کتنی ہے آپ کی زندگی، کسی کو پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتہ ہے. بلکہ ایک شاعر نے، ایک شاعر کیا ہے، بس ایسے قافیہ لکھا ہے کسی نے، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ دنیا کے بارے میں مگر بہت ٹچی ہے، بہت اچھا لکھا ہے کہ ایک یہ جہاں اور ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ہے ایک سانس کا. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ہے ایک سانس کا. جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں. اب وہ جہاں میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وہ جہاں جو ابدی زندگی ہے، وہ جہاں جو زندگی کیا ہے شروع ہوگی، وہ جہاں پہ زندگی کیا ہے ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے، اس کی کیا پلاننگز ہیں، اس کے لیے آپ نے کیا انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہوا ہے. اس کے لیے آپ سنیے اور سنائیے. میری آڈیو بک ہے جب زندگی شروع ہوگی. انشاءاللہ پھر آپ بہتر طور سے تقوی کو بھی پہنچیں گے اور بہتر طور سے آخرت کی تیاری بھی کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. جزاک اللہ خیر. شکراً.